بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی محبت سے سارے ساتھی، ساری میری مائیں بہنیں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تذکرہ اور تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ۔ اپنی ماں بچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی، اپنا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ شاید کہ اللہ رب العالمین ہمارے اسی بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، نبی پاک کے تذکرے کو، نبی پاک پر درود پاک پڑھنا اور سننا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین انسان کے جسم کو، مال کو نہیں دیکھتے، اس کے دل کو اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو سن 9 ہجری کا کافی تذکرہ گزشتہ جمعے کو، گزشتہ جمعرات کو، گزشتہ درس میں ہو چکا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران ایک واقعہ یہ بھی سامنے آیا کہ منافق لوگ پیغمبر کریم کو قتل کرنے کے لیے گرانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ لیا اور حضرت حذیفہ ساتھ تھے۔ فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ بولا مجھے پتہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے نام لے کر کے بتایا کہ فلاں 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 منافق تھے، مجھے گرانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو
ایک مسجد زرار کا واقعہ سامنے آیا۔ مسجد زرار کیا ہے؟ کفر کو اسلام برداشت نہ تھا، نہ ہے، نہ ہی آئندہ کبھی وہ برداشت کریں گے۔ اس زمانے کے کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکوں نے ہر طرح کا زور لگایا تھا اللہ کے نبی کو راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن ہٹا نہ سکے۔ تو پھر بنو عامر قبیلہ تھا، اہل کتاب تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا ماہر اور بڑا حالات پر نظر رکھنے والا چالاک آدمی تھا۔ اسی نے منافقوں کو، مدینے کے منافقوں کو کہا یار ایک کوئی مورچہ بنائیں، کوئی بیٹھک بنائیں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم آپس میں خفیہ پلاننگ کریں، کسی طریقے سے پیغمبر کریم کو مارا جائے، نعوذ باللہ۔ جیسے ایجنسیاں ہوتی ہیں اور خفیہ ادارے ہوتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، انہوں نے پھر اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ مسجد قباء کے بدلے میں مسجد زرار بنائی۔ انہوں نے تو اپنے حساب سے بس بولا کہ نماز کی جگہ ہے۔ پیغمبر کریم سے آ کر کے کہنے لگے حضرت ہم نے مسجد بنائی ہے، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ سکتے، وہ وہاں ہی نماز پڑھ لیں۔ آپ ایک مرتبہ چلیں ہماری مسجد میں جا کر کے آپ افتتاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں تبوک، وہاں سے واپسی آؤں پھر دیکھتے ہیں۔ ان ظالموں نے وہاں سے سارا کام شروع کر دیا، نمازیں وغیرہ۔ جیسے اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، ختم کیا جائے۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ خبردار کبھی بھی اس مسجد میں نہ جانا، نماز نہ پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو پاکی والی جگہ ہے، تقوی کے ارادے سے مسجد بنائی گئی ہے، آپ اسی کے اندر نماز پڑھیں، مسجد قباء کے اندر۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ضرار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے مسجد ضرار، معنی نقصان کی، اسلام کے خلاف شرارت کی مسجد۔ وَكُفْرًا، اس کے اندر کفر پھیلانا چاہتے ہیں، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا بیچ میں فرقے واریت ڈالنے کے لیے، جیسے آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، قومیت کی بنا پر مسجدیں بنانا، بھائی یہ اس قوم کی ہے ہم اس کے مقابلے میں دوسری مسجد بنائیں گے۔ اگر مسجد کے اندر گنجائش نہ ہو، گنجائش سے لوگ بڑھ جائیں پھر تو دوسری مسجد بنائی جائے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے تو یہاں بس ثواب کے لالچ میں آ کر کے بس مجھے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ بھائی تو جو ثواب کے لالچ میں جماعت کو توڑ رہا ہے، جماعت کو توڑنا تو جائز نہیں ہے۔ تو مسجد ہونی چاہیے تقوی پر، لمسجد اسس علی التقوی، تقوی والی مسجد یہ ہوتی ہے کہ کوئی دنیاوی مفاد یا شرارت سامنے مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے، للہ فی اللہ مسجد بنائی جائے اور پاک پیسے سے بنائی جائے۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس کا پیسہ پلید ہے تو کبھی بھی لینا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے پھر کسی نے دے دیا، وہ بھی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ خود اللہ رب العالمین اس سے حساب کتاب کریں گے۔ لیکن پلید پیسہ، ناپاک پیسہ، بدنیتی کا پیسہ وہ اللہ کے نام پر دینا یہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے منع بھی کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اور صحابہ کرام کو حکم دیا پیغمبر کریم نے جاؤ، جا کر کے اس مسجد کو گراؤ بھی، جلاؤ بھی۔ اللہ کے نبی نے اسی کو جلا دیا، کیونکہ یہ مسجد تھی نہیں، یہ مورچہ تھا اسلام کے خلاف، اور اسلام کی چھاؤنی کے اندر اسلام کے خلاف مورچہ، اس کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں فرماتے، اس کو بھی جلا دیا گیا، ختم ہو گئی۔ تو منافقوں کو بڑی چوٹ لگی، یار ہم نے اتنی بڑی پلاننگ کی، مسجد بنائی، لوگوں کو دکھایا، ابھی اللہ کے نبی نے خود اس کو گرا دیا، جلا دیا، ہماری تو عزت خراب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو،
یعنی مسلمان نما کافر، ظاہر میں مسلمان تھے، نمازیں وغیرہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نبی پاک کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن باتیں بھی پیچھے کرتے تھے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ نماز پیچھے پڑھو اور اس کے خلاف بکواس کرو، اور یہ خالص منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ کافر تو مسجد میں آتے نہیں ہیں۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں کوئی یہودی عیسائی تو نماز کے لیے نہیں آتے تھے، جو مسلمان کہلاتے تھے وہی آتے تھے، اور مسجد میں آ کر کے نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھ کر کے بیان سن کر کے پھر باہر جا کر کے بکواس کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بیان کے دوران فرمایا، فلاں تو اٹھ جا منافق، تو اٹھ جا، تو اٹھ جا، تو اٹھ جا۔ 36 بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے مسجد سے اٹھایا اور فرمایا نکلو تم یہاں سے، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ابھی اسی میں جو ضرب لگی منافقوں کے سردار کو، عبداللہ بن ابی کو، صدمے میں گھر میں گیا اور بیمار ہو گیا۔ بیماری میں رہتے 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 وہی تڑپ کر کے آخر مرا، لیکن نام کا ابھی بھی مسلمان ہے۔ اسلام نے اس کے خلاف جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کئی موقع ایسے آئے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس شیطان کو اجازت دو تو ہم مار دیں۔ امی عائشہ پر تہمت لگانے والا ظالم یہ، غزوہ احد پر دھوکہ کرنے والا یہ، پیغمبر کریم کو گالی دینے والا یہ، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا یہ، ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں۔ تو ابھی جیسے ہی یہ مرا، عبداللہ بن ابی بیٹا پیغمبر کریم کے پاس ہے، بڑا مخلص سچا ایماندار تھا، عرض کیا اللہ کے رسول ابو فوت ہو گئے، آپ کی مسجد کا مقتدی ہے، آپ چلیں اسی کا جنازہ پڑھیں۔ پیغمبر کریم نے حکمت کے طور پر اس کا دل خوش کرنے کے لیے چل پڑے، چلو چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، بہت بڑا نرم دل، رحم دل، اتنی رحم اور شفقت کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ نے واقعہ سنا کہ ایک بندہ تلوار اٹھا کر کے مارنے کے لیے اوپر کھڑا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تلوار اس کی گر گئی اور تلوار ہاتھ میں آ گئی، ابھی بھی اس کو مارتے نہیں ہیں۔ اتنا رحم شفقت یار، جس نے زہر کھلایا، زہر کا پتہ لگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر بھی اس کو مارتے نہیں ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے کہ چلو میں چلتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ تو بیٹے نے عرض کیا کہ حضرت ابو نے کہا تھا کہ پیغمبر کریم سے کہنا کہ اپنی قمیص مبارک کے اندر مجھے دے دیں اور میرا کفن نبی پاک کی قمیص ہو۔ پیغمبر کریم نے جیسے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی قمیص اتارنے لگے، اور پہلے سے ہی پیغمبر کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی 2 قمیصیں پہن کر کے آئے تھے، ایک قمیص اس کے لیے اتاری تو دوسری قمیص بھی تھی۔ جیسے دینے لگے تو حضرت عمر، اے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہو، منافق آپ کا دشمن، ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن، مسجد زرار بنانے والا، اس کو آپ قمیص دیں گے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ سنی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور جیسے ہی جنازہ تیار ہوا تو اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے، سارے صحابہ حیران کہ اس کا تو کم از کم جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ خیر اللہ کے نبی آگے بڑھنے لگے، صحابہ کرام خاموش۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ چھوڑیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو چادر سے کھینچ لیا، پیغمبر کریم چھوڑے، اس شیطان کا جنازہ پڑھ رہے ہو۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو مجھے، تو وہی شاگرد حضرت عمر پیچھے آیا، پیغمبر کریم نے جنازہ پڑھایا، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تستغفر لہم استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
آپ ان کے لیے معافی مانگو نہ مانگو، استغفار کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اگرچہ 70 مرتبہ آپ معافی مانگو پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 70 فرمایا ہے نا، میں 70 سے زیادہ بھی کروں تو؟ خیر، پیغمبر کریم نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے بھی پیچھے پڑھا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ابھی آئندہ کسی کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے جو کفر پر مرا ہے۔ ابھی کافر کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اجازت تھی۔ اور یہاں بھی حکمت دیکھیں، حکم یہ تھا کہ کافر کی جنازہ نہیں پڑھنا، اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا، لیکن تھوڑا دیکھیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ حضرت نہ پڑھیں، لیکن پیغمبر کریم نے پھر بھی پڑھا۔ بعد میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ نہ پڑھا کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ بات حضرت عمر کی صحیح تھی، لیکن ارادہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ عمر کی بات آگے ہوئی، نبی کی بات پیچھے ہوئی، نہیں۔ پیغمبر کریم کا ارادہ تھا، ارادہ پورا کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنا۔ اور یہاں یہ نقطہ سمجھیں کہ اگر امام کی، استاد کی، قائد کی، نبی کی بات آپ کے جذبات کے خلاف ہو، آپ رائے تو پیش کر سکتے ہیں لیکن ضد نہیں کر سکتے، اور اس کے خلاف پھر بات نہیں کر سکتے۔ پھر کبھی بھی زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے میری بات کیوں نہ مانی، نہیں۔ اپنے اوپر افسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر ایسی جرت آ گئی کہ پیغمبر کریم کو کپڑے سے کھینچ لیا، اللہ کے رسول کیوں آگے جا رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی پیغمبر کریم کے ساتھ محبت کی نشانی تھی کہ اتنا اصرار کر رہے تھے کہ آپ نہ پڑھیں، آپ کا دشمن ہے۔ اور پیغمبر کریم نے اس کو پھر قمیص کیوں دی تھی بھلا؟ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت میں اس نے قمیص دی تھی۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تھا، اس کے لیے اس نے قمیص دی تھی۔ جب قمیص اس کی ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اس کو بدلے میں قمیص دے دی، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کا کوئی احسان میرے اوپر باقی رہ جائے۔ اللہ کے نبی کے فیصلے سارے کے سارے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظالم بھی اسی طرح سے ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مرا۔ اور اسی سال کے اندر ایک واقعہ نجاشی کے انتقال کا بھی ہوا۔ شاہ حبشہ جو بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، تو اسی کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ نماز پڑھی۔ غائبانہ ویسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ سامنے ہوگا تو پڑھی جائے گی نماز جنازہ، سامنے نہیں ہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ اس وقت میں نماز پڑھی تھی، اس کے بعد یا پہلے کبھی بھی نہیں پڑھی، نہ ہی پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس وقت میں چونکہ یہ بادشاہ تھا اور اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے فاصلوں کو ہٹا کر کے نجاشی کو سامنے رکھ دیا، تو اس بنا پر اللہ کے نبی نے وہاں نماز جنازہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کی منع کر دی۔ آج کل یہ جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بھائی وہاں میت ہو گیا، وہاں میت ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کرنے والے خواہش پرست ہو سکتے ہیں لیکن اہل سنت یا حنفی نہیں کہلا سکتے۔ اور اسی سال ایک اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ لعان کا واقعہ سامنے آ گیا۔ لعان کیا ہے بھائی؟ لعان کی معنی ہے لعنت کرنا۔ ایک بندہ آیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ کسی اجنبی کو برائی کرتے دیکھے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کو مار دے؟ اگر اس نے اس کو مار دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک بندہ آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری عورت حاملہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے،
پیغمبر کریم کو غصہ ہوا، فرمایا کہ یا گواہ پیش کر، 4 گواہ، نہیں تو اپنی پیٹھ کو تیار کر کوڑے کھانے کے لیے، تہمت لگانے کی سزا۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے اس ٹائم پر کون آدمی گواہوں کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہی بات کی، یا تو 4 گواہ پیش کر، یا پھر اپنی پیٹھ کو تیار کر کوڑے کھانے کے لیے، تہمت کی سزا۔ یہ بیچارہ رو کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس کیس کے معاملے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائیں گے۔ اتنے میں پھر لعان کی آیتیں نازل ہوئیں۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا اسی نے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، تو پھر مرد کہے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بیوی کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے 5ویں مرتبہ بولے گا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کے اندر سچا ہوں، اگر میں سچا نہیں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ یہ ہے لعان۔ اور اسی طرح سے عورت بھی یہی کہے گی، اللہ کی قسم میرا شوہر یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ 4 مرتبہ ایسے قسم کھا کر کے پھر 5ویں مرتبہ میں بولے گی کہ اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچی ہوں، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ اسی کو بولتے ہیں لعان۔ اگر اس طرح کی قسم لوگوں نے کھا لی، میاں بیوی نے قسم کھا لی، ان کی طلاق ہو گئی، بس ابھی یہ آپس میں اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی کا نام ہے لعان۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، ابھی جب بچہ پیدا ہو تو پھر مجھے بتانا بچہ کس کی شکل کا ہے، جس کے اوپر تہمت ہے اس کے شکل کا ہے، یا جو شوہر ہے اسی کے شکل کا ہے، اس کے وصف اعضاء کس کی طرح ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ واقعی اس نے یعنی وہ بچہ ناجائز تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لعان کو باقی رکھا اور دونوں کو الگ کر دیا۔ اسی طریقے سے پھر یہ آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے، اگر کہیں بھی بیوی کے اوپر کسی نے تہمت لگا دی تو پھر اس طرح کا لعان کرنا ہوگا جو طریقہ آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد پھر اسی سال کے اندر ایک واقعہ ہوا ایلا کا۔ ایلا کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ قسم کھانے کا طریقہ یا مطلب کیا؟ اگر کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر والی کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں رکھوں گا، یہ اگر قسم کھا لی، اگر 4 مہینے اسی کے دوران گزر گئے تو ان کا خود بخود نکاح ٹوٹ گیا، بس اسی کو بولتے ہیں ایلا۔ باقی اگر قسم نہیں کھائی، ویسے ناراضگی میں یا ویسے خوشی میں اگر ایک دوسرے سے جدا رہ رہے ہیں تو اس میں بھلے 5 سال 10 سال 20 سال گزر جائیں، طلاق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ 5 سال سے بندہ دبئی گیا ہوا ہے، افریقہ گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں اس کا نکاح باقی رہا یا نہیں رہا۔ بھائی جب تک وہ طلاق نہ ہو یا لعان نہ ہو یا ایلا نہ ہو یا کوئی کسی طرح سے تعلق یا رشتے کو توڑنے کی بات نہ ہو، تب تک نکاح پرانا نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ایلا کا مسئلہ یہ ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی پاک ناراض ہو گئے اپنے گھر والیوں سے، سب گھر والیوں سے، اور لوگوں کو آنے پر بھی پابندی لگا دی، کوئی میرے قریب نہ آئے، میرے گھر میں نہ آئے گا۔ صحابہ کرام پریشان، کوئی بھی آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی۔ صحابہ کرام بیچارے رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے سب گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے۔ اور پھر بڑا صدمہ، حضرت عمر ابو بکر خصوصی قریب ترین لوگ تھے، اتنے پیارے لاڈلے صحابی تھے کہ پیغمبر کریم جب تھوڑا جذبات میں ہوتے یا ناراضگی میں ہوتے تو کسی کو اوپر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ دونوں لاڈلے پیارے صحابی
پیغمبر کریم کے ساتھ مذاق بھی کرتے اور مسکرانے کی باتیں کرتے اور اس طرح آنکھیں آنکھوں میں ملا دیتے، محبت میں، بے ادبی میں نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اجازت چاہی، تو خادم ایک ہی بندہ تھا جس کو اندر جانے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ گھر والی کو، نہ کسی صحابی کو، شاگرد کو، کسی کو بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر پھر آئے، آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دے دیں اندر آنے کی، اجازت نہیں ملی۔ تو وہیں زور زور سے بولا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، مجھے صرف اندر آنے کی اجازت دے دے۔ پیغمبر کریم نے جب یہ الفاظ دیکھے اور درد بھرے اور دکھ بھرے الفاظ اور محبت کا جذبہ، اجازت دی کہ آنے دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موقع ملا، وہ بھی اجازت لے کر کے اندر آ گئے، صرف یہ دو بندے۔ جیسے اندر پہنچے، ابھی خاموشی کا ماحول ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بات نہیں کر سکتی، گھر والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابھی اس ماحول کو تھوڑا سا تبدیل میں کیسے کروں۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم مکے میں ہوتے تھے نا، تو مکے میں عورتیں مغلوب ہوتی ہیں، مرد غالب ہوتے تھے، کسی عورت میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ شوہر کے سامنے باتیں کریں، اور یہاں مدینے میں آئے ہیں تو عورتیں جری ہو گئی ہیں، طاقتور ہو گئی ہیں، مردوں کے اوپر غالب ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ کر کے جیسے حضرت عمر مسکرایا تو اللہ کے نبی بھی مسکرا پڑے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کو یہ خرچے کے لیے تنگ کر رہی ہیں؟ اگر میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرے، ایسا تھپڑ لگاتا کہ یاد کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا، میرے ساتھ تو ایسا ہی کر رہی ہیں کہ خرچہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا مانگ رہی تھیں اس کی کوئی وضاحت صاف نہیں ہے، لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ وہ خرچہ کیا شکایت کر رہی تھیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو پوچھا حضرت ابو بکر نے، حضرت آپ نے طلاق دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ سارے صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی، سارے خوش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو، پیغمبر کریم کے گھر والی بی بی حفصہ، اسی کو ڈانٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر تمہارا کیا حشر بنے گا؟ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار نازل ہوا، آپ ان سے پوچھیں کیا یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اسی غریبی میں تو بھی ٹھیک، اور اگر یہ جدا ہونا چاہتی ہیں تو آپ ان کو رضا خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اجازت دے دیں، چلی جائیں۔ اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات آئی تو سب نے یک آواز عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ اور جو اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر پاک ترین عورتیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیں، عطا فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہ آئے، کیا نام ہے، رجم کا واقعہ بھی ہوا اسی سال کے اندر۔ رجم سے مراد انسان ہونے کے ناطے ایک مسلمان سے زنا ہو گئی، اس نے خود آ کر کے اقرار کیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، 4 مرتبہ اس طرح چہرہ پھیرا۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا، دیکھو تو اس کے منہ میں کوئی نشہ مشہ تو نہیں ہے، شراب کی بو تو نہیں ہے، نشے میں باتیں تو نہیں کر رہا؟ بتایا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے کبھی بھی نشہ نہیں کیا۔ خیر پھر اس کو رجم کر کے سنگسار کیا گیا، سزا دی گئی، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ اگر
توبہ اخلاص کے ساتھ کسی نے کی ہو تو پھر اللہ رب العالمین آخرت کا گناہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ اس بزرگ کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو کسی نے بول دیا کتنی گندی موت مر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، ایسا نہ بولو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میری پوری امت کے اوپر اس کو تقسیم کیا جاتا تو پوری امت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر وفدوں کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف وفد آنے لگے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے بتایا دیا تھا سورہ فتح کے نازل ہونے کے وقت کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بڑی عظیم فتح آپ کو ملی ہے۔ بظاہر تو وہ مسلمانوں کی کمزوری کے شرائط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر کیا تھی؟ برکت تھی، فتح تھی۔ اور بڑے قبیلوں کے قبیلے 100 200 400 500 ہزار بندے مل کر کے اور اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک وفد آیا نجران کا، عیسائیوں کا بڑا ماہر اور بڑے جو زمانے کے اندر یعنی راہب اور پادری ہوتے تھے، وہ آئے پیغمبر کریم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ کچھ بحث مباحثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کریم نے ان کو سمجھایا۔ جب لاجواب ہوئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم حق پر پھر بھی ہم ہی ہیں۔ تو انہوں نے خود بولا کہ مباہلہ کرتے ہیں، مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو بلائیں، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ناحق ہے، جو غلط ہے، اس پر تو اپنی لعنت برسا، اس پر عذاب برسا۔ اسی کو کہتے ہیں مباہلہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر کے بندے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور میں ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ جیسے یہ بات مکمل طے ہو گئی تو پھر وہ سمجھ گئے کہ ہم حق پر نہیں، ہماری خیر نہیں ہے، ہم ابھی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر وہ بھاگ گئے، انہوں نے بولا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، چھوڑو یار، مباہلہ نہیں کرتے، باقی یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کیا کریں گے۔ پھر وہ چلے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے شرائط اسلام کے مان کر کے اور وہ ذمی ہو کر کے رہنے لگے، مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے دو بندے آئے وفد کے اندر، ایک کا نام تھا عامر، دوسرے کا اربد۔ یہ دونوں اسلام کے دشمن تھے، لیکن ظاہری طور پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آ گئے، چلتے ہیں یار نبی پاک سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کو باتوں میں مصروف کروں گا، تو موقع پکڑ کر نبی پاک کو تلوار مار دینا۔ نعوذ باللہ۔ آ کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بات چلتی رہی، چلتے چلتے بات کرتے، یہ اسی کو دیکھ رہا ہے، یہ ابھی تک تلوار نہیں نکال رہا، کیوں؟ کافی لمبی باتیں کی، آخر اس نے تلوار ہاتھ سے نکالی نہیں، اور یعنی حملہ کیا نہیں۔ جب حملہ نہیں کیا، وقت گزر گیا، لوگ آ گئے، پھر یہ جانے لگے، تو پھر اس کو کہتا ہے کہ یار تجھے میں نے بولا تھا اس قسم معاہدے کے تحت ہم چلے تھے، اتنی دیر تک میں تیرا انتظار کرتا رہا، تو نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے بولا کہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ میں نے کافی دفعہ سوچا کہ تلوار نکالوں اور حملہ کروں، لیکن یہ ہوتا کہ جیسے ہی تلوار کے اندر ہاتھ ڈالتا تو نبی پاک اور میرے بیچ میں تو آ جاتا تھا، اگر میں تلوار چلاتا تو مرتا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ پھر ان کے دل میں خوف آ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ نکلے مدینے سے، تھوڑا سا آگے جیسے گئے تو ایک شہر کے اندر رہے، دیہات کے اندر کسی بستی میں گئے۔ اللہ کی قدرت، اسی ٹائم پر ایک کو طاعون کا حملہ ہوا، ایسی برس کی بیماری لگی کہ جسم کے اندر اچانک پھوڑے نکل آئے۔
جلدی سے گھر والوں کو بولا کہ مجھے گھوڑا دے دو، میں یہاں سے جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے یہاں، میری موت کا کیا ہوگا، کس طریقے موت آئے گی، پر لوگ ہمیشہ کے لیے میرے اوپر تانے لگائیں گے۔ اس طرح سے گھوڑے پر ابھی چڑھ ہی رہا تھا تو اسی ٹائم پر اس کا گوشت کٹنا شروع ہوا اور وہیں تڑپ کر کے مر گیا۔ نبی پاک پر حملے کے سوچنے کا انجام۔ اور دوسرا بندہ تھا، وہ بھی اسی طرح سے بھاگا، تھوڑا سا ہی آگے گیا تو آسمان سے کوئی کڑک گری جیسے بجلی گرتی ہے، اور اسی کے اندر وہ بھی جل گیا، مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے شر سے اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا بنو قیس، وہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جلدی جلدی جیسے آئے تو محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھاگے، اللہ کے نبی سے ملے، اللہ کے نبی سے ملے۔ تو ان کے اندر ایک بندہ تھا احنف، وہ بڑا سنجیدہ آدمی تھا، شریف، نیک اور بڑا پروقار آدمی۔ وہ جیسے ہی آیا نا تو اس نے جلدی سے اپنے دوست کے گھر میں گیا، وہاں جا کر کے نہایا، کپڑے شپڑے تبدیل کیے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے پھر بڑے ادب احترام کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی سنجیدگی کی اور اچھی طبیعت کی تعریف فرمائی، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سنجیدہ آدمی ہے۔ اور یہی پھر یعنی امت کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی پیغمبر کریم کے پاس آؤ تو بڑے ادب احترام کے ساتھ آؤ، بے ادبی کے ساتھ نہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ جب دور سے آدمی کوئی سلام پڑھتا ہے تو وہ پہنچایا جاتا ہے کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اور جب وہاں جا کر یہ کوئی سلام عرض کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ کبھی کبھار جواب کی آواز بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سننے میں آتی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر جائے گا تو بڑے ادب احترام کے ساتھ جائے گا۔ بے ادبی کرنا بڑا خطرناک کام ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج ہمارے مسلمانوں کا کام انداز دیکھو، داڑھی کاٹ کر کے، داڑھی مونڈ کر کے نبی پاک کے سامنے جانا، اور مسلمان بھی کہلا رہا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا اندازہ کرو یار، اگر آپ ایک اسکول میں پڑھتے ہو، آپ کی یونیفارم ایک ہے، تو دوسرے اسکول کی اگر یونیفارم پہن کر کے جاؤ گے تو وہ آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ آپ اگر آرمی میں ہو اور پولیس والوں کی اگر وردی پہن کر کے آرمی آفس میں چلے گئے تو آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کے ہو اور انڈیا کے وردی پہن کر کے جاؤ تو وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، گولی ماریں گے، کیونکہ آپ دھوکہ کر رہے ہو۔ تو پھر مسلمان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اور داڑھی کاٹ کر کے وہاں پیش ہو یار، اور اللہ کے نبی کے سامنے جا رہا ہے اور اتنی بے ادبی کے ساتھ۔ عورتیں ہیں وہاں جا کر کے بے پردگی کے ساتھ گھومے پھریں، نعوذ باللہ۔ تو ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بڑا درجہ چاہیے تو ادب کرنا پڑے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تو بڑا ہے یا نبی پاک؟ عباس چچا ہے، نبی پاک بھتیجا ہے۔ حضرت عباس عمر میں بڑے ہیں، پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک؟ فرمایا بڑا تو وہ ہے لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی تھی۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور پھر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور مسیلمہ کذاب ظالم جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اسی قبیلے کا تھا۔ سارے لوگ آئے تو لوگوں کی وجہ سے، پورے خاندان قبیلے کی وجہ سے یہ بھی آ گیا، لیکن مدینے سے باہر ٹھہر گیا، بولا میں اندر نہیں چلتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آتا۔ سارے لوگ گئے وہاں جا کر کے اسلام قبول کیا، اور
پیغمبر کریم کی عادت مبارکہ تھی جو مہمان آتا تو ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ وغیرہ دے دیتے، تحفہ وغیرہ. تو جیسے ہی سب کو تحفہ دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہے مسلمہ، وہ باہر بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی اگر دے دیں. پیغمبر کریم نے ان کے لیے بھی ہدیہ دیا. جیسے اس کو جا کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے ہدیہ دیا، حیران ہو گیا کہ میں تو نبی پاک کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ہدیہ دیا ہے. خیر پھر آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط؟ یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا، آپ کی حکومت مجھے ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی. فرمایا کہ تو خلافت چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں تو تجھے یہ چھڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسے اسلام کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں جو شرائط کے ساتھ مشروط ہو کہ پیسہ ملے تو پھر میں مسلمان، نہیں تو نہیں. چندہ خیرات ملے تو پھر میں نماز پڑھوں گا، نہیں تو پھر نہیں پڑھوں گا. ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر وہ ظالم وہاں سے چلا گیا. پھر اگلے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس ظالم نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں. پھر اس کے ساتھ جہاد ہوا اور ختم نبوت کے دشمنوں کو، منکروں کو ٹھکانے لگایا گیا، اس کو جہنم رسید کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ دو سونے کے کنگن ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی نے ان کو پھونک دی اور دونوں وہ کنگن اڑ گئے ہوا کے اندر. نبی پاک نے یہ خواب جیسے صحابہ کو سنایا تو صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کے رسول ہمیں مقصد سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ یہ سونے کے کنگن دو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ایک اسود انسی، دوسرا یہ مسلمہ کذاب. اور وہ جیسے یہ کنگن ہوا کے اندر اڑ گئے، اسی طریقے سے میرے مجاہد، میرے امتی ان کو ایسے اڑا دیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اگر کہیں سے کوئی شیطان، کوئی شرارتی اسلام کا دشمن، ختم نبوت کا دشمن میدان میں آتا ہے تو مسلمان اس کا باقاعدہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. ایک یمن کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، وفد کندہ. وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے پہن کر کے اور سونے کے کنگن وغیرہ ان کے ہاتھوں میں تھے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان بن کر کے آئے. پیغمبر کریم نے فرمایا اسلام اور ریشمی لباس، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں. اسی ٹائم پر انہوں نے کپڑے نکال کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیے. اور آپ اندازہ کریں کہ نئے مسلمان ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ناجائز لباس دیکھا، اسی ٹائم پر منع کر دیا. نہیں، آج ہمارے اندر جو یہ مداہنت آ گئی ہے نا، نرمی نرمی، یار نیا ہے، ابھی اگر تھوڑی سختی کریں گے تو باغی ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، اسی کے اندر کام خراب ہوتا ہے. بھائی دین کے اندر مداہنت نہیں ہوتی کہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دو. سب سے پہلے اللہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے بیوی کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کر کے شوہر کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کر کے بچوں کو راضی کرو. یہ اسلام نہیں ہے، یہ کھلم کھلا کفر ہے، نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے بہت سارے وفد آتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک وفد تھا بنو اسد کا. وہ جیسے ہی آئے تو پیغمبر کریم سے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول قحط لگا ہوا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہو گئے. ہم نے آپ کا دل خوش کر دیا، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا،
اور ہم نے کسی دنیا کے مفاد کو نہیں دیکھا اور آپ کے پاس آ گئے. یعنی ایک طرح سے احسان جتلانے لگے کہ ہمارا مسلمان ہونا آپ کے اوپر احسان ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نے بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ آ کر کے آپ کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان کو بولو آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، آپ کو ہدایت بخشی ہے. آج اگر ہمیں اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، مسجد میں مدرسے میں کوئی چندہ اور روپیہ ٹکا دینے کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اپنا احسان جتلا کر کے اور اپنے آخرت اور اپنا صدقہ خیرات برباد نہ کریں. اور پھر ایک وفد آیا بنو فزارہ کا. انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم مسلمان تو ہوئے ہیں لیکن ہمارے ہاں حالات بہت سخت ہیں، یہ قحط وغیرہ ہے، بارش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ بھی الحمدللہ بارش بھی برسی اور ان کا مقصد اور جو یعنی حالات اچھے کرنا چاہتے تھے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئے. ایک وفد آیا، اسی نے آ کر کے پیغمبر کریم کو ہدیے کے اندر کچھ چیزیں دیں. اس کے اندر شراب بھی تھا، گھوڑے بھی تھے اور اس طرح سے کچھ کپڑے وغیرہ تھے. تو شراب کو اللہ کے نبی نے اسی ٹائم پر پھینک دیا اور فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے اور شراب پر بھی لعنت، شراب پینے والوں پر بھی لعنت. یعنی نشہ کسی بھی طرح کا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے. آج کل مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور شراب کے ساتھ محبت. یہ بھی کوئی انسانیت ہے یار؟ شراب بھی کوئی چیز ہے؟ شراب مانا پیشاب، پیشاب کوئی پینے کی چیز ہے؟ لیکن جب اللہ کا، اللہ کے رسول کا آدمی دشمن بنتا ہے پھر ایسا بیوقوف بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جہاز کے اندر سب کو شراب پلاتے ہیں. ہمارے پی آئی اے کے لیے بھی بہت زور لگایا لوگوں نے کہ اس کے اندر بھی شراب کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مولوی بیٹھے ہیں، تھوڑے ہیں لیکن ان کو ڈنڈا کر سکتے ہیں. خود صحیح کام یعنی اچھے کام نہیں کر سکتے اور لوگوں کے لیے کوئی بھلائی نہیں کر سکتے کیونکہ پاور دوسروں کے پاس ہے، لیکن اسلام کے خلاف کوئی کام ان کو کرنے بھی نہیں دیتے. الحمدللہ مولانا امجد خان لاہوری صاحب یہاں آئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہو 8-10 بندے اور وہاں 300-350 بندے ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کرتے ہو؟ بولا یہ اللہ کی مدد ہے. بولا نہیں پھر بھی. ارے بابا پھر بھی کیا ہے، ایک چھری 50-100-200 خربوزوں کو کاٹ دیتی ہے؟ نہیں کاٹتی. کتنے بھی خربوزے مل جائیں لیکن ایک چھری کو نہیں کاٹ سکتے، لیکن ایک چھری سب کو کاٹ دیتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے مولویوں نے ان کو اجازت نہیں، پارلیمنٹ میں پاس ہونے نہیں دیا اور یہ ابھی تک نہیں ہوا. خیر، تو یہ شراب دیتے ہیں. ایک کوئی مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا، غیرت والا مسلمان، پینے والے بھی تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں. خیر، اسی کو جیسے ہی یہ دے دیا، شراب دی، تو اس نے بولا بھائی میں تو نہیں پیتا. پی لو بھائی، سارے پی رہے ہیں، اب یہ آپ کو کیا ہے؟ بولا کہ ایسا کرو آپ جا کر کے اس کو ڈرائیور کو، جو پائلٹ ہے، اس کو پلاؤ تو پھر میں بھی پیتا ہوں. نہیں وہ تو نہیں پی گیا، وہ تو ابھی آن ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ نہیں پی سکتا. اگر پیا تو پورا جہاز ڈوب جائے، گر جائے گا. بولا اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس کو بھی پلاؤ، اگر بری چیز ہے تو ہمیں کیوں پلاتے ہو؟ اگر اچھی ہے تو سب کو پلاؤ نا، اس کو بھی پلاؤ. اگر بری چیز ہے تو یہ پلیت چیز ہمیں کیوں پلا رہے ہو؟ مسلمان تو ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے بھائی، ہر وقت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اور اسی طریقے سے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سن 9 ہجری کے اندر امیر حج بنا کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حج پیغمبر کریم کے زمانے میں صرف 2 مرتبے ہوئے ہیں. ایک کی قیادت حضرت ابو بکر نے کی تھی، پیغمبر کریم خود نہیں گئے تھے. دوسری مرتبہ سن 10 ہجری کے اندر جو ہوا تھا اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے. تو اسی سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور حج بھی کیا.
300 بندے تقریباً وہ حج کے انتظامات کے لیے طے کیے تھے اور وہ کر رہے تھے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم پر قرآن پاک کا حکم نازل فرمایا حج کا، وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ نازل ہو گئی، براءۃ من اللہ ورسولہ. یعنی جو پرانی قسم کی غلط قسم کے رسم رواج تھے، ان رسم رواج کو توڑنے کے لیے اعلانات نازل ہو گئے. جو معاہدے وغیرہ ہے جو دشمنوں نے کیے تھے اور توڑا تھا، ابھی اسلام کی طرف سے بھی ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ بھائی ابھی ان کے ساتھ اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ معاہدے ختم. اسی اعلان کے لیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جا کر کے اعلان کرو. جہاں کہیں مجمع ہوتا وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے اور حج کے احکامات پورے کرتے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیتے تھے. اسی واقعے کو شیعہ لے کر کے بولتے ہیں دیکھو ابو بکر کے اوپر نبی پاک کا اعتماد نہیں تھا نا، اس لیے علی کو بھیجا تھا. یہ خالص جھوٹ ہے، شرارت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے خود آتے ہی علی سے پوچھا علی امیر ہے یا مامور ہے؟ اللہ کے نبی نے تجھے میرا امیر بنا کر کے بھیجا ہے یا میرا تابع بنا کر کے بھیجا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہوں تابع، لیکن اعلان مجھے کرنا ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول یہ ہے کہ جو نیا اعلان ہوتا ہے وہ اعلان اپنے خاندان کا بندہ کرتا ہے. اس لیے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن بھی ہوں، داماد بھی ہوں، اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے. تو بات تو واضح ہو گئی. یہ ایک پیغام لے کر کے آئے تھے. درود شریف پڑھ لیں بھائی. اسی طریقے سے یہ حج کا مکمل سلسلہ ہوا. جیسے ہی واپس آئے تو ذوالحجہ کا مہینے کے اندر سن 9 ہجری مکمل ہو گئی. ابھی پھر 10ویں ہجری کا وقت شروع ہوا. اسی کے اندر کوئی غزوہ وغیرہ نہیں ہوا. آخری غزوہ جو ہوا تھا پیغمبر کریم کا وہ یہی غزوہ تبوک تھا. باقی اس سال کے اندر سن 10 ہجری کے اندر کچھ سرایہ پیغمبر کریم نے بھیجے تھے. ایک سریہ خالد بن ولید کی قیادت میں گیا، جا کر کے وہاں بنو حارث کے پاس پہنچا تو پیغمبر کریم نے ان کو فرمایا کہ ان کو دعوت دو، اگر قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کو دین سکھاؤ، اگر قبول نہیں کرتے تو پھر لڑنا. گئے، جا کر کے ان کو بتایا تو انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل سے. مسلمان جیسے ہو گئے تو پیغمبر کریم نے پیغام بھیجا. پیغمبر کریم کی طرف حضرت خالد بن ولید نے پیغام بھیجا، حضرت یہ مسلمان ہو گئے، ابھی کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو ادھر لے آؤ مدینے میں. سارے آ گئے مدینے میں اور ملاقات وغیرہ ہوئی. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اگر حکم ہو یہاں رہنے کا تو ہم یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر وغیرہ سارا کچھ یہاں لائیں گے، اور اگر حکم واپس جانے کا جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. ابھی اسی سن 10 ہجری کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہو گیا کہ ایک یمن کا سربراہ تھا، بازان نام تھا اس کا، بازان، وہ فوت ہو گیا. پیغمبر کریم نے جو خط لکھے تھے نا ادھر ادھر بادشاہوں کو، تو اسی خطوط کے اندر یہ مسلمان ہو گیا تھا. یہ جیسے ہی فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو تقسیم کر دیا. پہلے فارس کے زیر سرپرستی میں چلتا تھا، اور ابھی جیسے یہ فوت ہوا بازان تو اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک حصہ اس بازان کے بیٹے شہر، اس کا نام تھا، اس کو امیر بنا دیا. ایک کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور نصیحت فرمائے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھائی کا برتاؤ کرنا، نفرت نہ دلانا. ایسا نہ ہو کہ وہاں آپ جاؤ اور آپ کے رویے سے کسی کو نفرت آنے لگے، ارے یار یہ تو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا یہ کیسا امیر بن گیا، ہمارے لیے تنگیاں پیدا کر رہا ہے اور خود عیاشیوں میں لگا ہوا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے اندر نفرت کا کوئی سبب بنتا ہو. پھر اسی سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے سن 10 ہجری میں. حضرت جبرائیل آیا، پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھا. صحابہ کرام حیران، یار یہ نیا بندہ لگ رہا ہے،
لگتا ہے کہ باہر کا بندہ ہے، لیکن سفر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ سفر کی چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی مٹی ہو، میل ہو، کوئی سواری ہو، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آ کر کے پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھا اور کچھ سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو وہ سارے حیران ہو کر کے سن رہے ہیں، اور بیٹھا ایسے ہے جیسے تشہد میں، تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پیغمبر کریم کے گھٹنوں کے سامنے آ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سوال کر رہا ہے۔ پیغمبر کریم نے جواب دیا، پھر بولتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ حیران، یہ کیا سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ خیر کچھ سوالات کیے پھر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کون تھا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جبرائیل تھا، آپ کو دین سکھانے کے لیے آیا تھا کہ اگر مسائل کوئی پوچھنے ہوں تو کس انداز سے پوچھنے چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر۔ ادب کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھو گے تو پھر فائدہ ہوگا، بے ادبی کے ساتھ بیٹھو گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جس مسئلے کی ضرورت ہو تو شرماؤ نہیں، پوچھو۔ شرمانا یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ نہیں یار یہ میں مسئلہ پوچھوں تو پھر کیا ہوگا، وہ کیا سوچے گا، تجھے یہ بھی نہیں آتا؟ نہیں، اس چیز کو چھوڑو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ امام صاحب نے فرمایا کبھی پوچھنے میں میں نے شرمایا نہیں، کبھی بتلانے میں نے بخل نہیں کیا۔ یہ بڑی چیز ہے، جو بھی چھوٹی موٹی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے فوری طور پر پوچھ لے، ادب کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ نہیں، ادب کے ساتھ پوچھ لے، اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو حج کے لیے۔ اسی یہ خبر پوری دنیا کے اندر اس زمانے میں پھیل گئی کہ چند ہی دنوں کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگ تیار ہو گئے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر والوں کو بھی یہ حکم فرمایا کہ آپ بھی چلو۔ سارے گھر سے یا مدینے سے نکلے، اور چلتے چلتے جہاں سے کسی کو پتہ لگتا وہ مل جاتا، جہاں سے پتہ لگتا مل جاتا۔ جب پیغمبر کریم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے 1,14,000 یا 1,24,000 بندے ساتھ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 10 سال پہلے یہ تھا کہ یہاں کتنا بے دردی کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، مسلمانوں کے اوپر کیا کیا مظالم ہو رہے تھے، اور چھپ چھپ کر کے غاروں کا سہارا لے لے کر کے دو بندے نکل کر کے آئے تھے، اور آج یہ لاکھوں کا لشکر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ اللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اسی قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے حج زندگی میں یعنی اسلامی حج ایک ہی کیا ہے بس، سن 10 ہجری کا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر، اس سے پہلے کرنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اور عمرے 4 کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 16 ذی القعدہ کو نکلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو وہاں پہنچے تھے، اور راستے کے اندر مختلف حالات آتے رہے۔ اچھا جیسے ہی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کو دیکھا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری رو رہی تھی۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی سمجھ گئے، فرمایا کہ وہ مہینے کے پلید دن آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سارے حج کے احکامات کر، لیکن صرف طواف نہیں کرنا، کیونکہ طواف کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے، مسجد حرام میں، اور پلید دنوں کے اندر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ پھر ایسا ہی کیا۔ تو اسی دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حج کے سارے احکامات پورے کیے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، پلیتی کے دن آ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رو رہی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی کہ کوئی عورت اس سے خالی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ اولاد کو جننے کا یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے، جب تک یہ سلسلہ ہوتا ہے تب تک اولاد کی امید ہوتی ہے، اگر یہ سلسلہ کٹ گیا تو اولاد کا سلسلہ ہی کٹ جاتا ہے۔ تو وہاں ایک عورت آئی پیغمبر کریم کے پاس،
بڑی حسین عورت تھی، نوجوان عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جا رہے ہیں، پیچھے حضرت عباس کا بیٹا فضل وہ بھی ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی آگے بڑھے تو عورت سامنے آ گئی، عرض کیا اللہ کے رسول میرا ابو بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ حج کر سکے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو حج کر سکتی ہے، اس کو اجازت دے دی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اگر کسی اور رشتہ دار کی طرف سے حج کرنا چاہے تو حج بدل کرنے کی اجازت ہے، اس کی منع نہیں ہے۔ اچھا، یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم کے سامنے عورت کھڑی تھی، نوجوان تھی، حسین تھی، فضل بھی بڑا حسین، بڑا خوبصورت تھا، حضرت عباس کا بیٹا۔ ابھی دونوں جو حسین بھی جوان بھی آمنے سامنے ہوئے تو پیغمبر کریم نے بات کرنے کے اندر انداز ایسا اپنایا تاکہ دونوں کے آنکھیں آنکھوں کے سامنے نہ آئیں، جوان لڑکے کی جوان لڑکی کے سامنے آنکھیں آنکھوں کے سامنے نہ آئیں۔ تو پھر اس طرح سے تھوڑی دیر ہاتھ سامنے کیا، پھر حضرت فضل کا چہرہ پیغمبر کریم نے پھیر دیا، اس کو مسئلہ بتایا۔ پھر فضل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا چہرہ کیوں پھیرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان لڑکے کو نوجوان لڑکی کے سامنے آنے میں شیطانی جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں سے آپ دونوں کو میں نے بچایا۔ مقصد یہ ہے کہ بھلے صحابہ ہیں، صحابہ بھائی، لیکن انسانی فطرت کے اعتبار سے ضرور دل کے اندر خیال آتا ہے کہ برائی کی طرف ذہن جائے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں اگر کوئی جوان عورت کے ساتھ، جوان عورت مرد کے ساتھ کہیں بھی تنہائی کے اندر سامنے ہوں اور پھر قسم کھا کر کے بولیں کہ خدا کی قسم میرے دل میں برا خیال نہیں آیا تھا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر اس طرح کی کشش رکھی ہے، اسی وجہ سے پردے کا حکم آیا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، غالباً موطا امام مالک کی روایت ہے، آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ پیغمبر کریم نے بتلایا کہ یہ حکم، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنی طاقت ہو اتنا کرو۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جتنی طاقت ہو اتنا کرو۔ تو عورتوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری عقل سے، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے وہ ہم کر ہی سکتے ہیں، تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی خیر خواہی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ فرمائے۔ تو یہ جو پردے کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں پہچانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بوڑھی عورت آئی، آ کر کے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری امی تو مجھ سے بھی بوڑھی ہے، اگر وہ اونٹ پر بٹھا کر کے اس کو سفر کے لیے لاؤں تو گر جائے گی، مر جائے گی، اور اگر اونٹ پر اس کو باندھ دوں تو بھی خطرہ ہے مر جائے گی، پیدل تو چل نہیں سکتی، جبکہ اس کے اوپر حج فرض بھی ہے، تو کیا کریں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا اگر اس کے اوپر قرضہ ہو تو کیا کرے گی؟ قرضہ ادا کرے گی؟ مولا عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ضرور قرضہ ادا کروں گی۔ فرمایا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس عورت کے اوپر، جس مرد کے اوپر زندگی میں کبھی بھی اتنا پیسہ تھا کہ وہ حج کر سکے، اگر حج پر نہیں گیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، ابھی اس کو کرنا پڑے گا۔ ابھی اگر بوڑھا ہو گیا ہے نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور کو بھیجے، لیکن کرنا پڑے گا۔ اگر زندگی میں کبھی بھی حج کے موسم میں اتنا پیسہ نہیں آیا کہ حج کر سکے تو پھر حج فرض بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی آ گیا تو حج فرض ہو گیا۔ اسی وجہ سے بہتر ہے جیسے حج فرض ہو فوری طور پر چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو پھر یہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ پہلے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا حج ہوتا تھا، ابھی 10-12 لاکھ روپے کا ہو۔ پہلے اگر چلے جاتے تو بس آسان تھا نا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرے جن ظالموں نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ لوگ بیچارے بھوکے پیاسے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان ظالموں کو احساس ہی نہیں ہے۔
کتنا یار حد ہوتی ہے ظلم کی، نہ گیس نہ بجلی نہ پانی، اور چیزیں اتنی مہنگی کہ آدمی کہاں سے گزارا، اچھے خاصے مالدار لوگ گزارا نہیں کر سکتے۔ ابھی ایسے حالات کے اندر سورہ واقعہ رات کو روزانہ لازمی پڑھا کرو۔ جن کو بھی مالی تھوڑا بہت خطرہ ہے نا، وہ ضرور رات کے ٹائم پر سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا گورنر آیا وفات کے ٹائم پر، عرض کیا کہ حضرت یہ کچھ آپ کے لیے ہدیہ تحفہ وغیرہ لے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت، اپنی اولاد کو دے دینا۔ فرمایا کہ میری بیٹیاں ہیں نا، میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، سکھا دی ہے، اس وجہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ جن کو بھی مالی مشکلات ہیں وہ تو ضرور پڑھیں، جن کو مالی مشکلات نہیں ہیں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے کسی بھی ٹائم پر سورہ واقعہ 3 رکوع کی صورت ہے، کوئی بڑی صورت نہیں ہے، اس طریقے سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز جتنے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنا ہی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر یہ IMF کی شرارتیں یا پچھلی حکومت کے فتنے یا آج کے زمانے کی یہ خفیہ طاقتیں جو کچھ بھی کسی طریقے سے اس ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف کر رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور اسی دوران پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقاموں پر کم از کم 3 جگہوں پر خطبات اور بیانات کیے۔ ان میں سے اہم ترین خطبہ جو ہے خطبۃ حجۃ الوداع کا خطبہ، وہ بڑا عظیم خطبہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہوں یا کافر، اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس خطبے کو باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا ابو آدم ایک، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں عرب ہوں یہ عجم ہے، میں بڑے شان والا یہ بڑے شان والا نہیں۔ اگر شان کہیں ہے تو صرف اور صرف تقوی کے اندر ہے، دینداری کے اندر ہے۔ دین کے اندر مضبوط ہے تو یہ بڑا ہے بس۔ اور اگر دینداری نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے اندرون سندھ کے اندر سید کتنا بڑا نام ہے، سید یا شاہ کتنا بڑا عظمت کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ ان کا رشتہ لگ رہا ہے، لیکن سارے ظالم چرسی، ہیرونی، شیعہ، گستاخ صحابہ، گستاخ آل رسول، گستاخ اصحاب رسول۔ تو فضیلت اگر ہے تو تقوی کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ قرآن نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی جاہلانہ رسمیں تھی ساری کی ساری میں نے ان کو مسل دیتا ہوں، ختم۔ کوئی رسم و رواج جو اسلام کے خلاف ہو اس کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ فإن دماءکم واموالکم علیکم حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا خون بہانا حرام، کسی کا مال چرانا حرام، کسی کی عزت پر حملہ کرنا حرام۔ آج کل تو لوگوں نے بڑا آسانی کے ساتھ لوگوں کا مال چوری کرنا دھوکے کے ذریعے، ٹھگی کے ذریعے آسان سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اور حج کے دوران فرمایا کہ آج سے پہلے اگر کسی کا خون کا کسی کے اوپر بدلہ تھا وہ ختم، کسی کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ اور سود کا سلسلہ جو پرانا چلتا آ رہا تھا آج کے بعد ختم۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود کا جو معاملہ کسی کے ساتھ ہے اس کو میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ کسی کو بھی سود کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں۔ فرائض کی پابندی کرتے رہنا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کو پابندی کے ساتھ پورا کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، شوہروں کا خیال کرنا۔ عورتوں کو بڑی تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ شوہر کا حق پورا کرنا، اور شوہر کی عزت کے اندر کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ مردوں کو بڑی تاکید فرمائی کہ عورتوں کا خیال رکھنا،
ان بیچاروں نے تمہارے ساتھ معاہدے کے ساتھ تمہارے پاس رہ رہی ہیں. درود شریف پڑھنے محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور بڑی تنبیہ کر کے اور عورتوں کے حقوق کو سمجھایا. آخری وفات کے ٹائم پر بھی عورتوں کے متعلق اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی. وہ انشاءاللہ اگلے آخری درس کے اندر آئے گی. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 چیزیں تمہیں دی ہیں، ان کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم گمراہ نہیں بنو گے. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں، ایک کتاب اللہ و عطرتی، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو ہمیشہ عزت ملے گی. میری سنت کو ہمیشہ پکڑے رکھو ہمیشہ عزت ملے گی. آج کل جو مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اس کا بھی بنیادی سبب یہی ہے قرآن ہمیں نہیں آتا. آج ایک بندہ میرے پاس آیا، بولتا ہے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کچھ میرے لیے جھاڑ پھونک کر دو. تو میں نے اس کو بولا بھائی آخری 2 صورتیں ہیں معوذتیں، وہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بولتا ہے وہ مجھے پڑھنا نہیں آتی. یہ حال ہے آج کے مسلمانوں. تقریباً 50 سال کا بندہ تھا. افسوس ہے یار، دنیا کی ہر چیزیں سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوشش بھی نہیں ہے، سیکھنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، اور سنت کا تو مذاق اڑاتے پھرتے ہیں. سنت کوئی ضروری تھوڑی ہے، نعوذ باللہ. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مجھ سے آپ نے سنا یہ آگے پہنچاؤ. سب نے عرض کیا کہ ضرور. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مسلمان ہونے میں راضی ہے. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ میں نے آپ کو دین پہنچایا؟ سب نے بولا پہنچایا. پھر پیغمبر کریم نے فرمایا آپ گواہ رہنا کہ میں نے پورا کا پورا دین آپ تک پہنچا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات کے بعد پھر مسجد میں آئے اور حج کے بقایا احکامات پورے کیے. سر مونڈنے کا ٹائم آیا تو ایک صحابی تھا معمر بن عبداللہ، ان کو فرمایا کہ آ جاؤ میرے بال کاٹو. اس نے جیسے ہی بال کاٹنا شروع کیا تو سارے صحابہ کو تمنا تھی کہ اللہ کے نبی کے بال ہمیں مل جائیں. پھر پیغمبر کریم نے وہ بال باقاعدہ تقسیم بھی کر دیے، اور یہ بال پھر آج تک دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی تصدیق یقین تو نہیں ہے کون سا بال اللہ کے نبی کا ہے کون سا نہیں ہے، پتہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیے تھے. اگر کسی جگہ پر ہیں اور وہ اعتماد والے اچھے لوگ ہیں، دنیا کی لالچ شالچ پیسے وغیرہ کے چکر میں نہیں ہیں، تو ان کا پھر انکار کرنا بھی بے ادبی ہے. انکار کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر کوئی بزرگ کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کا بال ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ، ہمیں ادب احترام کرنا ہوگا. اسی طرح سے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس گئے، وہاں جا کر کے پانی پیا، اور کچھ لعاب مبارک اپنا منہ کا پانی کولی کر کے اس کے اندر ڈال دیا. اس کے اندر بڑی برکت یہ ہے کہ آج تک قیامت تک جو لوگ بھی زمزم پئیں گے اس میں زمزم کی برکت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے ہونے کی برکت بھی. سبحان اللہ. یہ دیکھو پیغمبر کریم کا پیار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو ایک جگہ ہے اس کا نام ہے غدیر خم. وہاں کا ایک عجیب بات، آج کل شیعہ لوگ ہر جگہ پر بولتے ہیں یہ غدیر خم کا کیا مسئلہ ہے. اصل میں وہاں پیغمبر کریم نے ایک بات کی تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عادا، کہ جس کا میں دوست ہوں ساتھی ہوں علی اس کا ساتھی ہے. اے اللہ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے اس کے ساتھ تو دشمنی رکھ، جو علی کے ساتھ دوستی رکھے اس کے ساتھ تو دوستی رکھ. تو ابھی وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی چیز ہیں، یعنی نبی بھی نبی ہے تو علی بھی نبی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں کسی یمنی آدمی نے بے فائدہ پیغمبر کریم کے سامنے علی کی کوئی شکایت کر دی، یعنی چپکلش اور ناراضگی والا انداز. تو پیغمبر کریم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے بھائی، اس کے ساتھ کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہو. اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مدینہ منورہ واپس پہنچے. پھر 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ انشاءاللہ اگلا بیان سن 11 ہجری یا پھر آخری مرحلہ جو تھا وہ انشاءاللہ اگلے